السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے مسائل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو اپنے بندوں کے لیے ایک بہترین پیکج بنا کر اور ایک بہترین گناہوں کو بخشوانے کا خوبصورت سا ایک تحفہ دیا، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے۔ ویسے تو سورۃ انفطار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو تمہارے دائیں بائیں کرامن کاتبین حساب لکھنے والے ہیں، جو تم نیکیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں، حدیث نمبر 2707 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اس کو ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن جب روزوں کا مہینہ آتا ہے، رمضان مبارک آتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی خواہشات کو روک کے رکھتا ہے اس مہینے میں۔ کھانا پینا جو باقی 11 مہینوں میں وہ ہر ٹائم کھا سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں وہ دن کے وقت کھانا نہیں کھاتا، تو اس لیے اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور صرف اتنا ہی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی تو اس کے لیے جب وہ روزہ رکھ کے افطاری کرتا ہے تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا، اور دوسری اس کے لیے خوشی یہ ہے کہ وہ جب قیامت والے دن مجھ سے ملاقات کرے گا، وہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، یعنی کہ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اکثر جو ہیں وہ ہم خالی پیٹ ہوں صبح فجر کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم، تو جب ایک دوسرے سے بات کرے تو منہ سے اسمیل آتی، اور ہم کہتے ہیں تھوڑا سا نا پیچھے ہٹ کے بات کرنا، آپ سے منہ سے اسمیل آ رہی، اس طرح کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میرا بندہ میرے لیے قربانی دیتا ہے، بھوکا رہتا ہے، خالی پیٹ رہتا ہے، تو اس کے خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے روزے کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کا جو پورا مقصد ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی 1-2 احادیث ہیں، وہ جو مثلا میں نے کہا تھا کہ جو مین مسائل ہیں روزے کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔